Welcome back to our Django series. In this video, I will tell you Django series کا آج ہمارا ڈے 2 ہے. اس ویڈیو میں آپ کو Django کے بارے میں مزید چیزیں بتاؤں گی. پھر اس کے بعد ہم ایک پروجیکٹ کریٹ کریں گے جو ہمارا ڈے 2 پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا. جو کچھ آج ہم پڑھیں گے اس کی بیس پہ ہم ایک پروجیکٹ کریٹ کریں گے. سب سے پہلے ماڈیول نمبر 2 میں کنفیگریشن ہوتی ہے جس میں Django کی سیٹنگز ہوتی ہیں. آپ نے Django کی سیٹنگز میں جو ہے وہ settings.py میں ایک فائل ہوتی ہے, اس پہ جانا ہے. وہ ایک سینٹرل کنفیگریشن پوائنٹ ہوتا ہے Django کے پروجیکٹ کا. setting.py مین پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے پورے کے پورے پروجیکٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سینٹرل کنفیگریشن پوائنٹ ہوتا ہے Django کے پروجیکٹ کا. We will cover essential settings, how to manage static and media files, and how to set up different configuration for various environments. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اسٹیٹک اور میڈیا فائلس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ سیٹ اپس وغیرہ کو دیکھیں گے. سب سے پہلے اوور ویو ہوتا ہے ہمارا settings.py فائل کا, اور اس کا پرپس کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں. setting.py جو ہے اس کا اوور ویو اور فائل کا کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے setting.py فائل جو ہوتی ہے آٹومیٹیکلی کریٹڈ وین یو اسٹارٹ اے نیو پروجیکٹ اینڈ کنٹین کنفیگریشن آپشنز دیٹ ڈیفائن ہاؤ یور Django اپلیکیشن بیہیوز. یعنی کہ یہ تبھی جو ہے setting.py کی فائل کریٹ ہو جاتی ہے جب آپ ایک نیا پروجیکٹ Django میں کریٹ کرتے ہیں, اور اسی کے اندر آپ کی کنفیگریشنز ہوتی ہیں اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن بیہیو کیسے کرے گی. یہاں پہ کچھ انپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں سے پوری کی پوری فائلس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. مین پوائنٹ اس میں آتا ہے Django کنفیگریشن. Django کنفیگریشن کیا ہوتی ہے؟ Django کنفیگریشن جو ہوتی ہے اس میں بیسیکلی ڈیٹا بیس کی کنفیگریشن ہوتی ہے. ڈیٹا بیس کنفیگریشن میں اسپیسیفک ڈیٹا بیس کی کنفیگریشن ہوتی ہے جس میں ہمارے پوسٹ گرے ایس کیو ایل آتا ہے, ایس کیو لائٹ آتا ہے, اور مائی ایس کیو ایل آتا ہے. مائی ایس کیو ایل جو ہوتا ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے, لیکن اس میں جو پری ڈیفائنڈ ایس کیو ایل ہوتا ہے وہ ایس کیو لائٹ ہوتا ہے. اپلیکیشن اس میں کنفیگریشن ہوتی ہے. اس میں ایک انسٹالڈ اپلیکیشنز کی لسٹ ہوتی ہے جس میں ہم نے اگر نیو اپلیکیشن کریٹ کیا ہے تو ہم وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکیورٹی سیٹنگز آتی ہیں. اس میں سیکیورٹی سیٹنگز کے اندر ہماری مینیج سیٹنگز آتی ہیں جس میں ہم نے ہوسٹ وغیرہ کو الاؤ کرنا ہوتا ہے. ہوسٹنگ کو الاؤ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتاتی ہوں اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے پروڈکشن بیس جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ بیس پروجیکٹ. جو ڈیولپمنٹ بیس پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی ہوسٹنگ اپنے ایمپٹی رکھنی ہے. جو پروڈکشن بیسڈ پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے ہوسٹنگ جہاں سے لیا وہاں سے دینی. اگر ورسل سے آپ نے ہوسٹنگ لیا تو آپ نے ایپ ڈاٹ ورسل کنیکٹ کر دینا ہے, جہاں سے بھی لیا وہاں سے آپ نے ہوسٹنگ کو کنفیگر کر دینا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد اس میں سی ایس آر ایف ٹوکنس ہوتے ہیں. سی ایس آر ایف ٹوکنس ہوتے ہیں یہ آپ کی فائل کو جو ہے وہ سکیور بناتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے سی ایس آر ایف پڑھا تھا نا کہ یہ کراس سائٹ ریکویسٹ فورگرے ہوتا ہے جو کہ آپ کی فائل کو یہاں پہ ٹوکنس یہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں اس کے, جو کہ سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. ایچ ٹی ٹی پی ایس ریڈائریکشنز ہوتی ہیں جس میں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کی ریڈائریکشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد اس میں فائل مینجمنٹ آتی ہے. فائل مینجمنٹ کنفیگر کرتی ہے آپ کی اسٹیٹک فائلس کو اور آپ کی میڈیا فائلس کو. اسٹیٹک فائلس کون کون سی ہوتی ہے؟ اس میں سی ایس ایس آ جاتی ہے, بوٹ اسٹریپ آ جاتی ہے, اور جو میڈیا فائلز ہوتی ہیں اس میں جو یوزر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسٹیٹک فائلس جو ہوتا ہے وہ ڈیولپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کون کون سی اس نے سیٹنگس رکھنی ہے. مطلب سی ایس ایس فائل آ جاتی ہے, یہ ساری فائل اسٹیٹک فائلس میں آتی ہیں. اور جو ہماری میڈیا فائلس ہیں اس کے اندر ویڈیوز آ جاتی ہیں, امیجز آ جاتی ہیں جو یوزر جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے ایپ کے اندر یا ویب سائٹ کے اندر جو ہم کریٹ کریں گے اس کے اندر. وہ اسٹور ہوتی ہیں. اس میں بتانا ہے کہ ہاؤ از سروڈ اور یہ کیسے جو ہے ان کو سرو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ٹیمپلیٹ انجن میں ہماری Django میں ٹیمپلیٹ کی سیٹنگز آتی ہیں جس میں ٹیمپلیٹ میں ہم اپنی ایچ ٹی ایم ایل کی فائل کو رکھتے ہیں. ایچ ٹی ایم ایل کی جتنی بھی فائلس ہم کریٹ کریں گے وہ ساری ٹیمپلیٹ کے اندر کریں گے, چاہے وہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہے, چاہے وہ اسٹیٹس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہے. کچھ بھی ہم نے فائل کا نام رکھا ہے نا تو وہ ایچ ٹی ایم ایل کی جتنی فائلس ہیں وہ ہم ٹیمپلیٹ کے اندر ہی رکھیں گے. اس کے بعد امپورٹنٹ سیٹنگس آتی ہیں. امپورٹنٹ سیٹنگس میں setting.py میں ہم نے جانا ہے. ڈیبگ ہے. ڈیبگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ موڈ میں ہے یا نہیں ہے. یہاں پروڈکشن موڈ میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیبگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ موڈ میں یا پروڈکشن موڈ میں ہے. اگر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ موڈ میں ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹرو رکھنا ہے. ٹرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایرر کی ایک لسٹ دے دے گا. اگر پروڈکشن موڈ میں ہے تو آپ نے فالس رکھنا ہے. اب جیسے پروڈکشن موڈ میں آپ کا پروجیکٹ ہے تو اس کو آپ نے ڈیبگ کو فالس کر دینا. اس کے بعد اس کی جو پروڈکشن ہوسٹڈ الاؤ کرنی ہے یہاں پہ وہ بتایا ہوا کہ اگر لسٹ آف ہوسٹ یا ڈومین نیم جو ہوتی ہے Django کی وہ سائٹ وہ ہے اس میں سرو ہو جاتی ہے, یہ آپ کی ایچ ٹی ٹی پی ہوسٹ جو ہے وہ ہیڈ اٹیکرس کو اسے پریونٹ کرتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ کے دوران جو ہے اس میں ایمپٹی ہوتی ہے, لیکن پروڈکشن کے دوران آپ نے اس کی ڈومین نیم میں کوئی نہ کوئی اسپیسیفک لوکل ہوسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی زیادہ تر ہم ڈیولپمنٹ موڈ میں بناتے ہیں جب ہم مشین لرننگ کی لائبریریز یا این ایل پی کی لائبریریز میں ایڈ کریں گے. جیسے چیٹ بوٹ کریٹ کیا ہے تو وہ ہم ڈیولپمنٹ موڈ میں کرتے ہیں, وہ ایمپٹی ہوگی. لیکن جب پروڈکشن موڈ میں آپ کریں گے تو وہ آپ نے ایمپٹی نہیں رکھنی, اس میں لوکل ہوسٹ کوئی نہ کوئی دے دینا آپ نے. اس کے بعد انسٹالڈ ایپس ہوتی ہیں جو آپ نے ایپ کو انسٹال کیا ہے نا, اپنے کچھ بائی ڈیفالٹ بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں خود سے ایڈ کرنی پڑتی ہیں.
جب ہم نے ایک پروجیکٹ کریٹ کیا ہے، جب ہم نے پائتھون مینیج وہ جینگو ایڈمن اسٹارٹ پروجیکٹ تھا نا، تو وہ پروجیکٹ کریٹ ہو گیا تھا. پھر جینگو ایڈمن اسٹارٹ ایپ، اور ایپ کا جو بھی نام ہے اگر ایپ رکھا ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے لاسٹ پہ جا کے. جیسے یہاں پہ مائی کسٹم ایپ ہے. ڈیٹا بیس بتایا ہے اس میں کون کون سا ڈیٹا بیس. بائی ڈیفالٹ جو ایس کیو لائٹ اس میں یوز ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی اور بھی یوز کرنا ہے تو آپ اس کو کنفیگریشن کے لیے جو ہے ڈیٹا بیس، اگر آپ نے اوریکل یوز کیا ہے یا آپ نے ایس کیو ایل یوز کیا ہے یا مائی ایس کیو ایل یوز کیا ہے یا پوسٹ ایس کیو ایل یوز کیا ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ اس کی سیٹنگس میں جا کے اس کا جو ہے وہ ایڈ کر دینا بات کہ جو آپ نے جو ہے ڈیفالٹ میں ایڈ کیا ہے. بائی ڈیفالٹ جو ہم یوز کرتے ہیں ایس کیو لائٹ ہوتا ہے، جو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، سسٹم کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی سیٹنگس بائی ڈیفالٹ ہی ہماری ڈائریکٹلی اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اگر پوسٹ گرے ایس کیو ایل ہے تو اس کی سیٹنگز یہ نیچے بتائیں گے ڈیٹا بیس کے اندر. اس میں انجن ہے، انجن میں آپ نے پوسٹ گرے کا بتانا ہے، یعنی کہ جینگو ڈاٹ ڈی بی بیک اینڈس اور پوسٹ گرے نیم بتا دینا ہے اس کا. مائی ڈیٹا بیس ہے، یوزر مائی یوزر ہے، پاسورڈ بتانا ہے، مائی پاسورڈ ہوسٹ لوکل ہوسٹ ہے، اور پورٹ بتا دینا ہے جو بھی آپ نے یوز کیا. جیسے آپ اگر آپ نے مائی ایس کیو ایل انسٹال، پہلے آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا نا مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس سارا. جب انسٹال کریں گے اس کے اندر یہ ساری سیٹنگس وغیرہ جو بتائی ہوتی ہیں وہ جسٹ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے. اس کے بعد مینیج کیسے کرتے ہیں اسٹیٹک فائلس کو اور میڈیا فائلس کو آپ کا پروجیکٹ. تو میں جب ہم اس میں جینگو ریکوائر سیپریٹ کنفیگریشن، اس میں جینگو جو ہوتا ہے نا اس میں سیپریٹلی کنفیگر ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ کنفیگر ہے. سیپریٹ کنفیگریشن ہوتی ہے مینجمنٹ کے لیے. اسٹیٹک فائلز میں سی ایس ایس آتی ہے، جاوا اسکرپٹ اور امیجز آ جاتی ہیں، اور میڈیا فائلز میں جو یوزر کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں نا وہ ہماری میڈیا فائلز کے اندر ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا تھا. اسٹیٹک فائلز کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسٹیٹک فائلز کا اس میں جو ہے سیٹنگس ڈاٹ پی وائی میں ایک فولڈر بنا ہوتا ہے. آج ہم صرف سیٹنگ ڈاٹ پی وائی کو ہی ایکسپلین کر رہے ہیں، جس میں ایسٹس آتے ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتے، جیسے کہ سی ایس ایس ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، امیجز وغیرہ آتی ہیں. اور اس میں اسٹیٹک یو آر ایل آتا ہے، جو دا بیس یو آر ایل ٹو سرو اسٹیٹک فائلز. اسٹیٹک یو آر ایل جو ہوتا ہے وہ یو آر ایل بیس یو آر ایل ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹک فائلز کو سرو کرتا ہے. اسٹیٹک فائلز کی ڈائریکٹری بتانی ہے. اس کے بعد اسٹیٹک یو آر ایل ہو گیا. اسٹیٹک فائلز ڈائریکٹریز کون کون سی ہوتی ہیں. A list of additional directories where Django will search for static files. مطلب جہاں پہ جینگو کو سرچ کیا جاتا ہے نا اسٹیٹک فائلس کے طور پہ، اس کو ہم ایڈیشنل ڈائریکٹری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اسٹیٹک فائلس کے یہاں پہ ہم ڈائریکٹری ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے روٹ دینا ہوتا ہے اسٹیٹک روٹ، جس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اسٹیٹک فائل کولیکٹ کس کے ساتھ ہے. تو فولڈر بھی اسٹیٹک فائلز are collected when you run Python manager py. جب آپ پائتھن مینیجر پی وائی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو رن کرتے ہیں تو جو اسٹیٹک فائلس فولڈر کے اندر کلیکٹ ہوتی ہیں وہ ساری روٹ میں شو کرواتے ہیں. تین مین چیزیں ہیں. سب سے پہلے اسٹیٹک یو آر ایل ہے، اس کے بعد اسٹیٹک فائلس ڈائریکٹریز ہیں، اس کے بعد اسٹیٹک روٹ ہے. یو آر ایل میں بیسک یو آر ایل بتانا ہے آپ نے اسٹیٹک ہے. اسٹیٹک ڈائریکٹریز میں آپ نے پورا پاتھ بھی بائنڈ کرنا ہے، ڈائریکٹریز کہاں پہ، اسٹیٹک فائلس کہاں پہ، اس پہ آپ نے اسٹیٹک یو آر ایل بھی ایڈ کرنا ہے، اسٹیٹک کی ڈائریکٹریز کا بھی بتانا ہے، روٹ کا سارا بتانا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اسٹیٹک روٹ، جس کے اندر آپ نے کلیکشن بتا دینی ہے ساری اور پروجیکٹ کو آگے رن کر دینا ہے. یہاں پہ جیسے کوڈ دیکھیں، اسٹیٹک یو آر ایل میں اگر اسٹیٹک کی فائل ہے اور اسٹیٹک فائل ڈائریکٹریز میں آپ کی بیس ڈائریکٹری بتانے کون سی بیس ڈائریکٹری ہماری اسٹیٹک تھی. اور اس کے بعد اسٹیٹک جو روٹ ہے، روٹ کے اندر بھی ہماری بیس ڈائریکٹری اور سلیش ڈال کے اسٹیٹک جو فائلس ہیں ان کا سارا روٹ بتا دیں گے. اس کے بعد پروجیکٹ پہ آپ نے اس کو رن کر دینا. نیکسٹ ہماری میڈیا فائلس آتی ہیں. میڈیا فائلس کے اندر بھی سیم یہی چیزیں ہوتی ہیں، بٹ یہ یوزر ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. تو یوزر مطلب اپلوڈ کرتا ہے اس کو، تو یہاں پہ میڈیا یو آر ایل آئے گا اور میڈیا روٹ آئے گا. یہ ہم خود ڈیفائن کریں گے. اگر میڈیا یو آر ایل ہے تو میڈیا بتائیں گے، اور میڈیا روٹ میں بھی بیس ڈائریکٹری اس کی میڈیا ہی آئے گی. اینڈ پوائنٹ وہی ہوتا ہے جو یوزر یوز کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ سیٹنگ ڈاٹ پی وائی میں کر رہے ہیں نا، ان سب کا یو آر ایل جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کے یو آر ایل کی جو فائل ہے اس کے اندر لاسٹ میں امپورٹ کروانا ہے. آپ کی ایک پروجیکٹ کی یو آر ایل فائل ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو ایپ ہے اس کی یو آر ایل فائل، وہ آپ نے ایپ کی کریٹ کرنی ہوتی ہے. وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی، پروجیکٹ کی بائی ڈیفالٹ ہی آتی ہے. جب آپ انسٹال کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ہی آتی ہے. اس کے اندر آپ نے ساروں کا جو ہے وہ لوکیشن اپلائی کر دینی ہے، ضروری کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیولپمنٹ ڈاٹ پی وائی. ڈیولپمنٹ ڈاٹ پی وائی میں یہ ساری ڈائریکٹریز وغیرہ آ جاتی ہیں. یہ جیسے جیسے ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد ہم اس کا ایک پریکٹیکلی رکھیں گے جس میں مین ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. اس کے بعد پروڈکشن ڈاٹ پی وائی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پروڈکشن میں یہ دیکھیں الاؤڈ ہوسٹ میں آپ نے اپنی ڈومین نیم جو ہے وہ بتانا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ڈیولپمنٹ موڈ میں آپ کی الاؤڈ ہوسٹ کے اندر وہ نہیں ہے، وہ ایمپٹی لسٹ ہے صرف. تو یہ مین چیز تھی بتانے کی. اور اس کے علاوہ پوسٹ گرے ایس کیو ایل اس میں یوز کیا ہے، اور اس میں ایس کیو ایل لائٹ ہے تو اس وجہ سے ایس کیو ایل لائٹ ہی اس میں یوز کیا. ڈیفالٹ جو ڈیٹا بیس ہے اس کا وہ ڈیفالٹ ہے،
لیکن یہاں پہ جو ڈاٹا بیس ہے وہ ہم نے پوسٹ ایس کیو ایل لیا ہے. بیک اینڈ میں سب سے پہلے ہمیں اس کو انسٹال کرنا پڑے گا, پھر اس کا نیم وغیرہ جو ہے یوزر نیم, پاسورڈ, ہوسٹ, پورٹ, یہ سارا کچھ ایڈ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اسٹیٹک روٹ اور میڈیا روٹ ہمیں بتانا پڑے گا اس فائل کا. اس کے بعد ہم نے انوائرمنٹ ویریبلس کو سیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم ڈاٹ ای این وی فائل بنائیں گے. ڈاٹ ای این وی فائل جو ہے وہ جنگو کے انوائرمنٹ پیکیج کے ساتھ ہی انسٹال آتی ہے, اور سیٹ جیز ویریبل ڈائریکٹلی ان سے, اور ان جو ویریبلس ہم نے کیے ہیں ان کو ڈائریکٹلی سرور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بتایا مینیج ڈاٹ پی وائی اور ویسکی ڈاٹ پی وائی کی جو فائلس ہوتے ہیں ان کو اپنے سیٹنگ ماڈیول کے اکارڈنگ چینج کرتے رہنا ہے. انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں, جو چینجنگس, جو ماڈیولس آپ کریٹ کریں گے, جو فنکشنز آپ ڈیفائن کریں گے, ان کا یو ایل وغیرہ ساتھ ساتھ ہی کنیکٹ کرنا ہے, پھر ایرر نہیں آتا. ساتھ ساتھ رن کر کے آپ دیکھتے جائیں کہ ایک ایک ماڈیول ٹھیک ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو امپورٹ کرنا ہے, کیونکہ جب ہم اسٹیٹک فائلز اور میڈیا فائلز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم آپریٹنگ سسٹم کو بھی امپورٹ کرواتے ہیں. پھر او ایس کو امپورٹ کروائیں گے. او ایس کو امپورٹ کروانے کے بعد اور کنکلوژن یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ یو کین ناؤ ہیو ان ڈیپتھ. یہاں پہ اب آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سیٹنگ ڈاٹ پی وائی کی ان ڈیپتھ نالج ہو گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پریکٹیکلی طور پہ اس کو یوز کر کے ایک ویب سائٹ کریٹ کیسے کر سکتے ہیں.